السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری خبر کا عنوان ہے دلی کی جامع مسجد کے شاہی امام کو بدلنے کے لیے عدالت میں پیٹیشن۔ سلطنت چلی گئی، انگریز چلے گئے، لیکن آپ کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی۔ دلی کی جامع مسجد یہاں کی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم جزو رہی ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اسے اپنی حکمرانی کے آخری برسوں 1850-1856 عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ اس کی امامت کے لیے انہوں نے بخارا کے دینی عالم سید عبدالغفور شاہ بخاری کو پہلے شاہی امام کے طور پر مقرر کیا تھا۔ ان کے بعد نسل در نسل انہی کے خاندان کے افراد امام مقرر ہوتے آئے ہیں۔ موجودہ امام سید احمد بخاری کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، لیکن اب وہیں کے ایک مقامی رہائشی سہیل احمد خان نے ان کی تقرری کو عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ سہیل خان نے دلی ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اماموں کی تقرری کے ضابطوں کے تحت مورثی امامت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بی سی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امام صاحب کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ نے ان کے آباء و اجداد کو امامت کے لیے بلایا تھا۔ شاہ جہاں بادشاہ نہیں رہے، ان کے پوتے پر پوتے، ان کے خاندان کے سبھی لوگ ختم ہو گئے، لیکن شاہ جہاں بادشاہ کے بلائے ہوئے ایک ملازم جو آج وقف بورڈ کے ملازم ہیں، وہ شاہ جہاں سے بھی بڑے ہو گئے۔ سلطنت چلی گئی، انگریز چلے گئے، لیکن آپ کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی۔ میرا مطالبہ ہے کہ وقف بورڈ کے ضابطوں کے مطابق جو امام بننے کی اہلیت رکھتا ہو اسے امام مقرر کیا جائے۔ سہیل احمد خان پرانی دلی کے رہنے والے ہیں اور بی جے پی کے رہنما ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 10 برس سے وقف بورڈ اور دوسرے اداروں سے جامع مسجد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ امام مسجد اور اس کی املاک کو ذاتی جائیداد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ان کی سرپرستی میں جامع مسجد مخدوش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پیٹیشن میں درخواست کی ہے کہ موجودہ امام تو امام بن چکے ہیں، لیکن ان کے بعد یہ نظام ختم ہونا چاہیے کہ امام کا بیٹا ہی امام ہوگا۔ ان کے بیٹے کو کیوں امام بنایا جائے؟ ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو قاری ہو، حافظ ہو، ہر وہ چیز جو امام کے لیے ضروری ہے وہ جانتا ہو اور اس مقام کے قابل ہو۔ سہیل احمد خان نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ جامع مسجد ایک بین الاقوامی اہمیت کی تاریخی عمارت ہے، لہذا اسے ایک پروٹیکٹڈ یعنی ریزرو تاریخی عمارت قرار دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ پروٹیکٹڈ قرار پانے کی صورت میں اس میں نماز نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اس میں نماز نہ روکی جائے۔ مسجد میں آنے والا سارا پیسہ حکومت کے پاس جائے اور وہی پیسہ مسجد کی دیکھ بھال پر لگایا جائے۔ دلی وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ اس نے جامع مسجد کے موجودہ امام سید احمد کے بطور امام تقرری کی توثیق کی تھی۔ دلی ہائی کورٹ کا 2 ججوں پر مشتمل بنچ اس معاملے کے سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے وقف بورڈ سے پوچھا ہے کہ اماموں کی تقرری، بالخصوص جامع مسجد کے امام کی تقرری کیسے کی جاتی ہے، اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے، انہیں کون مقرر کرتا ہے اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں۔ وقف بورڈ کے وکیل وجی شفیق نے بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ کا موقف ہے کہ اماموں کی تقرری مورثی نہیں ہوتی، یعنی یہ نسل در نسل نہیں چلتی، لیکن جامع مسجد کے بارے میں کچھ پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ اس مسجد کے پہلے واقف شاہ جہاں ہیں۔ انہوں نے پہلے امام کو جو مقرر کیا تھا وہ اسی خاندان کے تھے جس خاندان کے آج کے امام احمد بخاری ہیں۔ دوسرے پہلو پر بھی اختلاف نہیں کہ پہلے امام کے بعد اس خاندان کے امام مورثی طور پر نسل در نسل مقرر ہوتے چلے آئے ہیں۔ تیسرا نقطہ جس پر کسی کو اختلاف نہیں وہ یہ کہ شاہ جہاں کے بعد بھی متعدد بادشاہ ہوئے، لیکن انہوں نے بھی اسی خاندان کے کسی امام کی تقرری پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وجی شفیق کا کہنا ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو روایت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کی تاریخ میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے جس کے باعث مروجہ روایت سے انحراف کیا جائے۔ جہاں سوال ہے پراپرٹی کنٹرول کا تو وہ وقف بورڈ کے پاس ہے،
دلی وقف بورڈ نے اس پر پراپرٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک انتظامیہ کمیٹی بنا رکھی ہے جس کے ذریعے وہ اس کا انتظام دیکھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وقف بورڈ جامع مسجد کو پراٹیکنڈ مومنٹ قرار دینے کی مخالفت کرے گا، کیونکہ اگر کوئی عمارت پروٹیکنڈ عمارت قرار پاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ کچھ پابندیاں لے کر آتی ہے جو انتظام اور کنٹرول سے متعلق ہو سکتی ہے، جبکہ وقف ایکٹ واضح کرتا ہے کہ وقف کی املاک کے بارے میں وقف ایکٹ میں جو پروویژن ہے وہی نافذ العمل ہوگی۔ اس تنازع میں جامع مسجد کے اطراف کے بیشتر رہائشی جامع مسجد کے امام کی مورثی تقرری کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ امام سید احمد بخاری کے خاندان نے جامع مسجد کی صدیوں سے خدمت کی ہے۔ موجودہ امام صرف امام ہی نہیں، جامع مسجد اور پرانی دلی کی تہذیبی، مذہبی اور ثقافتی شناخت بھی ہے۔ جامع مسجد کے علاقے کے ایک نوجوان محمد فیصل نے کہا کہ موجودہ امام قوم کے رہنما ہیں، ان کا خاندان قوم کی خدمت کرتا آیا ہے، وہ قوم کی شناخت ہے، اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ مسجد کی سرپرستی شاہی امام کے ہاتھ میں رہے اور آنے والے وقت میں بھی انہی کے ہاتھ میں رکھے۔ مسجد سے ملحقہ مینا بازار کے کاروباری عبدالرافع نے کہا کہ جامع مسجد کے امام قدیمی ہیں اور جب سے مسجد تعمیر ہوئی ہے تبھی سے ان کا خاندان چل رہا ہے، ان کا ہی خاندان چلنا چاہیے۔ ایک اور رہائشی محمد امجد کا کہنا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ یہی امام صاحب برقرار رہیں اور آگے بھی یہی سلسلہ چلتا رہے، وہ قابل ہے اور ان سے یہاں کی رونق ہے۔ احمد نعیم جیسے بعض مقامی افراد نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ دوسرا امام آنے سے ماحول خراب ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی دوسرا امام یا دوسرے خاندان کا کوئی امام آتا ہے تو مسجد اور پورے علاقے کا انتظام بگڑ جائے گا۔ دلی کی جامع مسجد گزشتہ کئی عشروں سے انڈیا کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کرتی آئی ہے۔ موجودہ امام کے والد سید عبداللہ بخاری امامت کے ساتھ سیاست میں بھی متحرک تھے، وہ ملک کی مسلم سیاست کا ایک اہم کردار بن چکے تھے۔ سیاسی جماعتیں بالخصوص کانگریس اپنے دور اقتدار میں انتخابات سے پہلے اپنی حمایت میں ان سے بیان جاری کرانے کی کوشش کرتی تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ دوسری جماعتوں کی بھی حمایت کی تھی۔ سیاسی رہنماؤں سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ موجودہ امام نے بھی اپنے والد مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابتدا میں ملک اور بالخصوص مسلمانوں کے مسائل پر بیانات جاری کیے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے سیاست سے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کسی بھی معاملے میں بیانات دینے سے پرہیز کیا اور اب مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بی بی سی نے جب ان سے مورثی امامت کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر کیس کے بارے میں ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا مفاد وابستہ ہے۔ دلی وقف بورڈ کے اماموں کی تقرری سے متعلق ضابطوں اور جامع مسجد کے حوالے سے متعلق اپنا موقف عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت 8 فروری کو طے کی گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔